سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ایبٹاباد، جہاں پر مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن میں شرکت کے لیے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز یہاں پر پہنچی ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد اس ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گی۔ ایبٹاباد پہنچی ہیں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز، اور اس سلسلے میں کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کے دیگر مقامی اور اہم رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں۔ مریم اورنگزیب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد اس ورکرز کنونشن سے ایبٹاباد میں مریم نواز خطاب کریں گی۔ ملک کے مختلف حصوں میں پارٹی میں تنظیم نو کے سلسلے میں دورے کر رہی ہیں مریم نواز، اور آج ایبٹاباد پہنچی ہیں۔ اسی سلسلے میں ورکرز کنونشن آج منعقد کیا گیا ہے ایبٹاباد میں، جس کی مناظر آپ اپنی ٹی وی اسکرینز کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ورکرز جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد چیف آرگنائزر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز ان سے خطاب بھی کریں گی، وہ بھی آپ کو براہ راست سنوائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی خبر یہ کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے استعفے منظور ہوئے تو عدالتوں میں چلی گئی، اب تمام بحث پارلیمان کی بجائے عدالتوں میں ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو طلب کرنے کا عندیہ دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے، اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں۔ سماعت کا احوال جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز مریم نواز سے۔ جی مریم۔ جی ہاں، نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت شروع ہوئی تو اس پہ جب وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے عمران خان کا حق دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیے تو اس پر چیف جسٹس پاکستان نے جو ہے وہ عام انتخابات کا بھی ذکر کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کو تیار ہوں گے۔ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے، عوام صاف شفاف حکومت چاہتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ کیس کے حقائق مختلف ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب ترامیم چیلنج کی ہیں۔ ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی اپنائی اور پتہ نہیں کیوں پھر پارلیمنٹ میں واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے۔ حکومت چھوڑنے کے بعد بھی انہیں بڑی تعداد میں عوام کی پشت پناہی حاصل رہی ہے۔ عدالت بھی قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ عدالت نے کوئی از خود نوٹس نہیں لیا بلکہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست آئی ہے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت یہ بھی کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1 سے زائد سیٹ سے انتخابات لڑے تھے اور بھٹو نے بلا مقابلہ نشست جیتی تو باقی انتخابات معمول کے مطابق ہوئے تھے، جس پر وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ یہ 1 سیٹ سے زائد سیٹس پہ انتخابات لڑنے سے صرف عوام کا پیسہ ضائع ہوتا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو۔ ٹھیک ہے، مریم نواز تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں۔ یہ تفصیلات بھی بڑی اہم، جہاں عدالت ریمارکس دیتی ہے کہ نیب ترامیم صرف اپنے فائدے کے لیے کی گئی ہیں، نیب ترامیم چند افراد کے لیے کی گئیں جن کے اپنے مفادات تھے۔ بہت شکریہ مریم تفصیلات کے لیے۔ صدر مملکت عارف الوی زمان پارک پہنچے ہیں۔ تازہ اپڈیٹ یہ ہے عمران خان سے ملاقات میں موجودہ صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اعظم ملک سے۔ اعظم، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج کی ملاقات کا کیا ایجنڈا ہے؟ جی علینا، بالکل صدر مملکت عارف الوی اچانک لاہور پہنچے ہیں اور وہ زمان پارک آئے ہیں۔ عمران خان سے اس وقت ان کی 1 on 1 ملاقات شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیں، اس ملاقات کا اہم ایجنڈا جو ہے وہ ایک تو موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا ہے، اور دوسرا ملاقات میں صدر عارف الوی اپنے آئینی اختیار کے حوالے سے بھی مشاورت کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گزشتہ روز ایک خط بھی لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں میں کے پی اور پنجاب میں الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، اور اس حوالے سے بڑی اہم مشاورت ہوگی عمران خان کی اور صدر عارف الوی کی۔ ٹھیک ہے اعظم ملک، آپ نے اس بارے میں تفصیل آگاہ کیا، شکریہ آپ کا۔ میجسٹریٹ کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں بھی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔ مری کی عدالت کا شیخ رشید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم سامنے آیا۔ ضمانت مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق شیخ رشید ایک طرف کہتے ہیں قتل کی سازش سے متعلق تمام معلومات ہیں لیکن پولیس سے شیئر نہیں کی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پیٹریوٹ کے نام سے یہ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں میں پیٹریوٹ پارٹی کی سربراہی کروں، ساری زندگی جیل میں گزار سکتا ہوں، بے وفائی نہیں کر سکتا۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا، خان صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ صوبائی الیکشن نہیں کروانے جا رہے۔
یہ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں پیٹریاٹ. یہ چاہتے ہیں کہ پیٹریاٹ پارٹی کو میں ہیڈ کروں. میں لعنت بھیجتا ہوں. میں ساری زندگی جیل میں گزار سکتا ہوں, بے وفائی اور غداری نہیں کر سکتا. اور خان صاحب کو یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ صوبائی الیکشن نہیں کر رہے, یہ صوبہ اور قومی کا اکٹھا الیکشن کریں گے. باقی الیکشن NA 62 سے میں قلم دعات کے نشان پہ لڑ رہا ہوں. اس وقت اسلام آباد میں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جس طریقہ کار کے ذریعے بھی ذخیرہ اندوزی ہے یا کوئی اور انٹینشن ہے, وہ ملک کے پیٹرول پمپوں کو ڈرائی آؤٹ کر رہے ہیں, اور غریب لوگ جنہیں اپنے بچوں کو اسکول لے کر جانا ہوتا ہے, اپنے بوڑھے والدین کو ہسپتالوں میں لے کر جانا ہوتا ہے, ان کے لیے مصیبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے لیے پرابلم ہوگی. میں نے لفظ استعمال کیا, میں آپ کو درخواست کرتا ہوں, اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ کم کو زیادہ جانیے. تو میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے درخواست کی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح میری سمیع خان صاحب سے بات ہوئی, جو تمام جو ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں, ملک گیر جو تنظیم ہے اس کے سربراہ ہیں, اور بڑا انہوں نے زندگی میں نام کمایا ہے, ملک کی بہت خدمت کی ہے, بڑے بڑے منصب جو ہیں ان پہ فائز رہے ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کیا ہیں. وہ ڈیلرز کا بھی مقدمہ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں, اور ملک کا, ریاست کا اور عوام کا مقدمہ بھی ہمارے پاس لے کر آتے ہیں. تو آج انہوں نے دو چیزیں کہیں. ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیں پلیز کوئی بھی شخص جو ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہا اس کے اوپر سختی مت کیجیے, اور میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ایک خاص سلیقے طریقے سے ہم جائیں گے. ہمارا چیک کرنا تو مقرر ہے, ہمیں گیس اسٹیشن پہ جانا پڑے گا, احترام کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے سٹوریج میں تیل ہے یا نہیں, مگر اگر تیل ہے اور وہ نہیں بیچ رہے تو یہ ذخیرہ اندوزی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی ذخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ ایسوسی ایشن نہیں کھڑی ہوگی, کوئی بھی ذخیرہ اندوز. تو جو ریٹیلرز کی, جو ڈیلرز کی ایسوسی ایشن ہے, اس کا بھی موقف وہی ہے جو حکومت کا ہے. کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا, احترام کے ساتھ آ کے دیکھا جائے گا کسی کے پاس تیل ہے یا نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس تیل ہو اور وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہو تو قانون اپنا راستہ لے گا, اور اس مرتبہ تھوڑا سا سخت راستہ لے گا. اور یہ ایسوسی ایشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پہ ہمارے ہاتھ مضبوط کرے گی. کل ہم نے آپ کے پاس 6 بجے 6:30 بجے میں حاضر ہوا تھا. 6:30 بجے سے لے کر رات تک 2 ڈسٹرکٹس کے اندر تقریباً 900 کے قریب مختلف جگہوں پہ انسپیکشنز کی گئیں. پریسائزلی ایک جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں 530 انسپیکشنز کی گئیں 12 بجے سے پہلے, اور دوسرا جو ڈسٹرکٹ ہے, پہلا ڈسٹرکٹ سرگودا ہے, دوسرا ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہے, وہاں پہ 437 کے قریب انسپیکشنز کی گئیں. ان کے نتیجے میں ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب 2,30,000 روپے جرمانہ کیا گیا ان لوگوں کو جن کے پاس ذخیرہ موجود تھا. ایک وہاں پر 6 جو پیٹرول پمپ ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے, اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہاں پر 5,50,000 روپے 5,53,000 روپے پریسائزلی جرمانہ کر دیا گیا ہے. 21 FIR تقریباً کٹی ہیں, اور ایک پیٹرول پمپ جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی, جہاں پہ عوام کا حق مارا جا رہا تھا, جہاں پہ پیٹرول موجود تھا مگر عوام کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی. اس کے علاوہ کل ملک کے بیشتر علاقوں کے اندر چھاپے مارے گئے, اور جس جگہ کے اوپر بھی انلیگل کوئی سٹوریج کھلی ہوئی تھی جس کی قانون اجازت نہیں دیتا ان کو سیل کیا گیا. شور کوٹ کے اندر ایک پریمیسز, ایک انلیگل سٹوریج جو ہے اسے بند کیا گیا, اس کو سیل کر دیا گیا ہے. ایک دربار سلطان باہو کے اندر ایک جگہ پہ فائن کیا گیا ہے. سب سے زیادہ گڑبڑ ماچی کے قریب جہاں پہ ڈیپو ہے اس کے ارد گرد شیخوپورہ کے علاقے میں انلیگل سٹوریجز کھلے ہوئے تھے. ان میں سے شیخوپورہ اور ماچی کے قریب مختلف جگہوں کے اوپر ویئر ہاؤسز کو سیل کیا گیا ہے. 3 کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں. وہاڑی میں 8 ویئر ہاؤس جہاں پہ انلیگل سٹوریج کی جا رہی تھی ان کو سیل کر دیا گیا ہے, اور یہ کارروائی جو ہے یہ اب جاری رہے گی.
تو میں نے آپ کے سامنے کل جو مقدمہ رکھا تھا میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہیں. یہ صرف 2 ڈسٹرکٹ ہیں جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. یہ کارروائی چل رہی ہے. جب تک اس ملک میں ذخیرہ اندوزی کے ذریعے لوگوں کی لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور مجھے تنظیم نے جو ایسوسی ایشن ہے ڈیلرز کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بے جا کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہورڈرز کے خلاف, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف, جو ملکی ترقی کے لیے کے راستے میں بھی حائل ہوتا ہے, جو اسلام کے بھی خلاف ہے. ہمارے پاس بے شمار اسلامک ہمارے پاس تمام وہ موجود ہیں جو مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ذخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. تو بس جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اور جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے مطابق ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آج صبح میری میٹنگ ہوئی ہے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ, تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے. کل میری 3 میٹنگز ہوئی تھیں, آج میری پھر ان سے میٹنگ ہوئی ہے. ان کو ایک وقت دیا گیا ہے طریقہ کار طے کرنے کا کہ جس کے ذمے جو پیٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پیٹرول پمپ مہیا کیا جائے. کیونکہ کئی جگہوں کے اوپر ہمیں شکایت یہ آ رہی ہے, پیٹرول پمپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیٹرول کمپنیاں ہیں وہ دے ہی نہیں دیں. تو اگر وہ دیں گی نہیں تو ہم کیسے پھر لوگوں کو پیٹرول فراہم کریں گے؟ ارے بھائی 20 دن کا پیٹرول ہے ملک میں, ہر کمپنی کہہ رہی ہے ہمارے پاس 20 دن کا پیٹرول اور 30 دن کا ڈیزل موجود ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 دن کا ڈیزل بھی 30 دن کا ڈیزل ہو, 20 دن کا پیٹرول ہو اور پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہ ہو؟ تو میں نے آج ان سے میٹنگ کر کے عوام کے بہاف پہ, آپ کے بہاف پہ 2 ٹوک ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آج شام سے پہلے وہ طریقہ کار طے کر لیں جس کے ذریعے جس کے ذمے جو بھی پیٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پیٹرول فراہم کیا جائے. اور اگر وہ طریقہ کار طے نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل درخواست کی تھی, آج میں نے ان کو بھی درخواست کی ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے کم کو زیادہ جانیے, یہ پیٹرول پمپ جو ہیں ان کے اندر پیٹرول فراہم کریں, ورنہ 2 دن میں دوبارہ وہ رپورٹ لے کے بھی آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. بہت بہت شکریہ جی. میں وزیر اعظم صاحب کے اور اپنے بہاف پہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. یہ ہمارا کام ہے, ہم تنگی دور کریں اور یہ ہم کریں گے. اور اس کے لیے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. یہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو پورے ملک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں, جو ہر مرتبہ جب بین الاقوامی سطح پہ ان کو ونڈ فال نظر آتی ہے کہ ہم پیسے کچھ بنا لیں گے عوام کو ایکسپلائٹ کر کے 3 دن میں یا 5 دن میں, تو ہر دفعہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں. یہ معاملہ اب تھم جائے گا, یہ معاملہ ہم حتمی طور پہ ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ یقیناً آپ نے بہتر ریاست کے مفاد سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کوئی اس کے سامنے ریاست اس ملک میں جو ہے سیاسی بنیادوں پر پیٹرول پمپوں کے این او سیز اور لائسنس دیے گئے. اسلام آباد میں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. مصدق ملک نے یہ بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کا وافر سٹاک موجود ہے. ملک میں 20 دن کا پیٹرول اور 29 دن کا ڈیزل